السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی سحر انگیز شخصیت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آپ کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک وہ عالم دین ہیں جنہوں نے 4000 سے زیادہ لیکچرز دیے ہیں جو کہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں، اور دنیا بھر کے کروڑوں لوگ انہیں سنتے ہیں اور ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہندوستان چھوڑ کر جانا پڑا۔ مزید ویڈیو سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ وہ وہیں پیدا ہوئے، وہیں تعلیم حاصل کی، پھر ڈاکٹر بن گئے اور اس کے بعد اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے۔ کروڑوں ہندوؤں کے درمیان کھلے چیلنج کے ساتھ دل میں غیر مسلموں کا درد رکھتے ہوئے باطل کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ہندوؤں کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں اب سارا کا سارا ہندوستان مسلمان نہ ہو جائے۔ نریندر مودی، بھارت کا وزیر اعظم، اسلام کا کھلا دشمن، ہندوازم کا پرچار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مودی نے بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن بنایا ہوا ہے، اور یہی سازش اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ کرنے کی کوشش کی۔ بھارت اور کشمیر کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، اور ایسا مودی نے ہندوؤں کو خوش کرنے اور اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے کیا۔ مودی نے اسی مقصد سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنا نشانہ بنایا۔ نریندر مودی نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملک سے بھگانے اور ان پر زندگی تنگ کرنے کے لیے IRF یعنی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، جو کہ ڈاکٹر صاحب کا ادارہ ہے اور وہ خود اسے چلاتے ہیں، یہ تنظیم کسی سے پیسے نہیں لیتی، اس تنظیم کو بند کرانے کی ٹھانی۔ مودی نے الزام لگایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس تنظیم کے ذریعے ہندوستان سے پیسے غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر بھجوا رہے ہیں، جسے منی لانڈرنگ کا نام دیا گیا، اور ان کی اس تنظیم پر پابندی لگا دی گئی۔ اب نریندر مودی کا اگلا ٹارگٹ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ٹیلی ویژن چینل پیس ٹی وی پر تھا۔ یاد رہے کہ پیس ٹی وی کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور اس کے پروگرام چینی، بنگالی، اردو، ہندی سمیت کئی زبانوں میں نشر کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیس ٹی وی کا مقصد دنیا میں امن پھیلانا اور دین اسلام کے حقیقی پیغام کو دنیا کے سامنے رکھنا تھا، لیکن مودی نے الزام لگایا کہ اس ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے مذہبی نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک لوگوں سے زبردستی اسلام قبول کروا رہے ہیں، اور وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اکساتے ہیں، جس سے ملک میں بد امنی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ الزام لگا کر ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیس ٹی وی کو بند کر دیا گیا۔ ان مظالم کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو وطن چھوڑ کر جانا پڑا، اور وہ گزشتہ چند سالوں سے ملائیشیا میں رہائش پذیر ہیں۔ حال ہی میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہیں خطرہ ہے کہ اگر وہ ہندوستان جائیں گے تو انہیں کسی روڈ ایکسیڈنٹ یا کسی حادثے میں مروا دیا جائے گا۔ اکیلا نریندر مودی ہی نہیں، اس سب میں وہاں کے انتہا پسند ہندو اور جماعتیں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہیں اور مودی کے ساتھ مل کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے فی الحال بھارت نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان تمام تکالیف کے باوجود دینی اسلام کی تبلیغ کا کام جاری رکھا، اور وہ ملائیشیا سے ہی لیکچرز ریکارڈ کروا کر پوری دنیا تک پھیلا رہے ہیں۔ لیکن نریندر مودی کو ایسا لگا کہ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسے ضرورت ہے۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملک سے بھگا کر ہندوؤں کو خوش کرنا تھا، تب اس نے ایسا کیا، اور اب ڈاکٹر صاحب کو واپس بلا کر مودی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے یہ دیکھا کہ جب کشمیر میں آرٹیکل 370 لگایا گیا تو پاکستان، بھارت سمیت پوری دنیا کا سخت ترین رد عمل سامنے آیا، اور مودی کے پاس اس کا جواب دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ تو اب اس نے سوچا کہ کیوں نہ مسلمانوں کا کوئی بڑا رہنما میری حمایت کا اعلان کر دے اور کہہ دے کہ نریندر مودی بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے مودی نے ڈاکٹر ذاکر نائک
کے پاس اپنی 2 اہم شخصیات کو بھیجا اور انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مودی کا پیغام پہنچایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کا پیغام سنا اور انہیں جواب بھی دے دیا۔ وہ پیغام کیا تھا اور جواب کیا تھا، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک انٹرویو میں بتا دیا۔ آئیے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ دراصل یہ دونوں افراد نریندر مودی کے انتہائی قریبی تھے۔ یہ مودی کا پیغام لے کر ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ اگر آپ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے نفاذ کے ساتھ اس کی حمایت کر دیں تو نریندر مودی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، آپ واپس بھارت بھی آ سکیں گے اور آپ پر بنائے تمام جھوٹے مقدمات ختم کر دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک بات مجھ پر بنائے گئے جھوٹے مقدمات کی ہے تو ان سب کا جواب میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ سے ویڈیو لنک کے ذریعے جواب لیا جا سکتا ہے۔ میں جواب دینے بھارت نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ بھارت میں مجھے قتل نہ کر دیا جائے۔ دوسری پیشکش کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو اسلام کے منافی ہو۔ آپ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور میں اس کی حمایت کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں افراد وطن واپس چلے گئے اور نریندر مودی کو بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حق پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ دوستو، اب بھارتی میڈیا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے اس پورے معاملے میں انتہائی بھیانک کردار ادا کیا۔ نریندر مودی بھارتی میڈیا کے منہ میں پیسے بھرتا ہے اور اسے جو چاہتا ہے بلوا لیتا ہے، چاہے وہ پاکستان سے نفرت کا اظہار کروانا ہو یا ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف پروپیگنڈا کروانا ہو۔ مودی نے انتخابات جیتنے کے لیے بھی بھارتی میڈیا کو بے تحاشا پیسہ دیا۔ اس نے بھارتی میڈیا کو پیسے دے کر ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف یہ پیغام پھیلانا چاہا کہ ڈاکٹر صاحب انسانیت کے دشمن ہیں اور ان کے بیانات لوگوں کو مذہبی نفرت پر اکساتے ہیں، اور پھر وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ بھارتی میڈیا یہ تک جھوٹ بولتا ہے کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا میں کچھ خودکش بم دھماکوں میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے طالب علم یا ان کے فالوورز پائے گئے ہیں۔ دوستو، انڈین میڈیا کے ذریعے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور انہیں انسان دشمن قرار دیا گیا۔ ان سب کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک ڈٹے رہے اور وہ آج بھی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بطور مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے اس سپاہی کا ساتھ دیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائیں۔ سب کو بتائیں کہ نریندر مودی ہندوازم کے نام پر مسلمانوں پہ کیا ظلم ڈھا رہا ہے اور امن کا درس دینے والی اس شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک دنیا بھر میں پیس ٹی وی کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کروڑوں غیر مسلم ان کے چاہنے والے ہیں۔ قوت حافظہ اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ محنتی بھی ہیں، اور حقیقت میں غیر مسلموں کے لیے دل میں درد رکھنے والے ہیں تاکہ غیر مسلم جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ علماء کو بھلے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کے مسائل سے اختلاف ہو، مگر اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بدولت ہزاروں غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔